اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ سبحان الذی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا احاطہ کر رہا ہے۔ اس پارے میں لگ بھگ 21 رکوع اور 185 آیات مبارکہ شامل ہیں۔ 12 رکوع اور 111 آیات سورہ بنی اسرائیل کو بیان کر رہی ہیں، جبکہ سورہ کہف کے 9 رکوع اور 74 آیات اس پارہ مبارک کا حصہ ہیں۔ میں نے اس پارے کو ایک منفرد نام دینے کی جسارت کی ہے، ڈیوائن انویٹیشن، یعنی ربانی دعوت۔ اللہ رب العزت کی خصوصی دعوت پر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے عرش معلیٰ پر اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یوں نماز اور شفاعت کا تحفہ ملتا ہے۔ پارے کا پہلا رکوع واضح کر رہا ہے کہ ایک ہی رات میں الاسرا یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہے، جہاں رب تعالیٰ نے برکات نازل کی ہوئی ہیں۔ پھر اسی رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات دیے جانے کا ذکر ہے۔ نوح کو رب کا شکر گزار بندہ بنایا گیا۔ واضح ہو گیا کہ نیک اعمال انسان اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ بے شک قرآن سیدھا راستہ دکھلاتا ہے، مومنوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دیتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، جو اسے تھام لے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ دوسرے رکوع میں انسان کی جلد باز طبیعت کا ذکر ہے۔ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ مزید واضح ہو گیا کہ ہر ایک کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹک رہا ہوگا۔ جو شخص سیدھی راہ اختیار کرے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کی نافرمانی عذاب کا باعث بنتی ہے۔ رب مومن اور کافر سب کو رزق دیتا ہے۔ تیسرے رکوع میں والدین سے حسن سلوک کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے یہ دعا کی جائے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اسی طرح ان پر رحم فرما۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی ہے۔ بخاری اور مسلم کی کامن حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزی میں فراخی اور عمر میں برکت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ پھر اس رکوع میں فضول خرچی اور کنجوسی دونوں کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہمارا رزق وسیع کرتا ہے۔ چوتھے رکوع میں واضح ہو گیا کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو مارنا، زنا کرنا، ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا اور ناپ تول میں کمی بہت بڑے گناہ ہیں۔ یہ بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ غرور و تکبر اور اکڑنے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ رب کے یہ سارے احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔ 5ویں رکوع میں یہ راز بھی کھل گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چیونٹیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ پھر موت کے بعد انسان کے زندہ ہونے کا بیان بھی اسی رکوع میں ہے۔ 6 رکوع میں آداب گفتگو پیش کیے جا رہے ہیں۔ اچھی اور بہترین بات کرنے کا حکم ہے۔ شیطان سے بچ کر رہا جائے، وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ 7ویں رکوع میں شیطان کے پیچھے لگنے والوں کا انجام دکھایا جا رہا ہے۔ رب کا ایک مان بھرا وعدہ بھی سامنے آ گیا کہ میرے مخلص بندوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ نے ہمارے لیے پاکیزہ رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے۔
8ویں رکوع کے مطابق روز قیامت تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔ دنیا کا گمراہ آخرت میں بھی گمراہ ہی ہوگا۔ 9واں رکوع نماز کا حکم دیتا ہے۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنے سے فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے پر رب مقام محمود تک پہنچاتا ہے۔ یوں قرآن کریم ہمارے لیے ایک قسم کی ربانی دعوت ہے، ہمارے لیے باعث شفا اور بھرپور رحمت ہے۔ 10واں پارہ روح کو رب کے حکم کی روشنی میں سمجھاتا ہے۔ اس سے متعلق ہمیں کم ہی علم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سپریم اتھارٹی بھی اسٹیبلش ہو رہی ہے، جسے مختلف مثالیں دے کر پیش کیا گیا ہے۔ 11ویں رکوع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے کی توجیہ پیش کی جا رہی ہے۔ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، انسان تنگ نظر اور کنجوس واقع ہوا ہے۔ 12ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہے، جس میں عصائے موسیٰ، چمکتا ہوا ہار، بڑے بڑے جادوگروں کو شکست، طوفان، خون وغیرہ شامل ہیں۔ فرعون اور اس کے لشکر کی تباہی کا ذکر بھی ہے۔ مزید واضح ہوا کہ قرآن کا نزول تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا۔ اہل علم چہروں کے بل بوتے میں سجدہ میں گرتے ہیں۔ قرآن ان کے خضوع و خشوع کو مزید بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ پارے کے 13ویں رکوع سے سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 10 آیات کی بہت فضیلت ہے۔ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے اور پڑھے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اس رکوع میں قرآن کریم فرقان حمید کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ دنیا کے فنا اور فانی ہونے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اصحاب کہف کا غار میں پناہ لینا اسی رکوع کا حصہ ہے۔ انہوں نے غار میں یہ دعا مانگی: ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بھلائی کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ پھر 14ویں رکوع میں اس دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے۔ 15ویں رکوع میں واضح کیا جا رہا ہے کہ اصحاب کہف رحمت الہی کی آغوش میں غار میں 309 سال رہے۔ 16ویں رکوع میں انشاءاللہ کہنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ہر کام کے ارادے پر انشاءاللہ کہا جانا احسن ہے۔ اس رکوع میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ پھر دین اسلام پر ایمان لانے والوں کے لیے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ 17واں رکوع مالدار کافر اور غریب مومن کا موازنہ کر رہا ہے۔ مومن کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، مکمل اختیار صرف رب کو ہی ہے، وہی بہتر بدلہ دینے والا، اچھا انجام دکھلانے والا ہے۔ 18ویں رکوع میں یہ بات واضح ہو گئی کہ نیک اعمال ہی باقی رہنے والے ہیں۔ شیطان کی ہٹ درمی کا بیان 19ویں رکوع میں ہے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل بھی دی جا رہی ہے۔ 20ویں رکوع میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن میں دعوت ربانی کی صورت انسان کی ہدایت کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کی وسیع رحمت کا بیان ہے۔ 21واں رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی روداد پیش کر رہا ہے۔ آپ نے حضرت خضر سے علم سیکھنے کی درخواست کی، مگر صبر نہ کر پائے۔ ثابت ہوا کہ علم و حکمت کے حصول کی خاطر صبر و تحمل اولین شرط ہے۔ اگلے رکوع کی 4 آیات اس پارے کا اختتام کر رہی ہیں۔ خضر کا کشتی کو عیبدار کرنا اور ایک بچے کو قتل کرنا موسیٰ علیہ السلام کی حکمت سے بالا تر تھا، اسی لیے بے صبری سے کام لیا۔ اس پارہ مبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کے توسط سے انسان کو راہ ہدایت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش معلیٰ میں مدعو کر کے خاص راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔
دعوت حق ہر جاندار کو ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر اس پارہ میں والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کا تحفہ بھی مل رہا ہے، شیطان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی نصیحت بھی ہو رہی ہے۔ روح امر ربی ہے جس کا بہت تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ اہل علم روتے ہیں، سجدہ میں گرتے ہیں، قرآن کی دعوت قبول کرنے سے ہمارے خضوع و خشوع میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں رب کی قدرت پر کامل یقین کی طرف لے جاتا ہے۔ سب سے بڑا سبق یہ حاصل ہوا کہ صبر و تحمل کے بغیر علم و حکمت کی راہیں کھلتی نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ربانی دعوت کی منطق سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ رب ہمیں تنگ نظری اور کنجوسی سے بچائے، والدین سے حسن سلوک اور اہل خانہ سے صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہماری روح میں ایسی لطافت عطا فرما کہ ہم زمین کے فیصلے آسمانوں سے کریں۔ یا اللہ، ہمارے ارادے کو انشاءاللہ سے نتھی کر دے، ہم ہر کام انشاءاللہ سے کریں۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیری ربانی دعوت کو زندگی کے ہر موڑ پر قبول کریں، صبر و تحمل سے علم و حکمت کا سفر جاری رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔